السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں ممتاز مفتی کی آخری کتاب تلاش میں سے ایک مختصر سی تحریر، ایک اقتباس ہے جو کہ فیملی یونٹ کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ تو پہلے پیش کرتی ہوں تحریر، یہ ہے کریش سیولائزیشن۔ تو صاحبوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم کریش تہذیب کے طیارے میں سوار ہیں؟ اس طیارے میں صرف ایکسیلیٹر ہے، بریک نہیں، لینڈنگ کے پہیے جیم ہو چکے ہیں۔ کتا باہر کا اندر کا، سبھی جانتے ہیں کہ حادثہ ہونے والا ہے، ابھی ابھی ہونے والا ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ کیسے مانے؟ مغربی تہذیب کے زیر اثر شدت کا جنون بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حرکت کے رقص کی لے چڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آزادی کے جنون نے سبھی کچھ دھندلا کر دیا ہے۔ مغرب میں آج آزادی کا دورہ ہے۔ آزادی کے جنون نے سیاسی آزادی، مذہبی آزادی، جنسی آزادی، آزادی کا ایک طوفان چل رہا ہے۔ آزادی کا یہ جنون اتنی دھول اڑا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پھر سے بندشوں کی قدر پیدا ہو گئی ہے۔ ویسے تو مفکرین نے بہت پہلے بندشوں کی اہمیت کی بات کی تھی۔ ایک نے کہا تھا، جانتے ہو آزادی کیا ہے؟ تمہارے پڑوسی کے کتے کے گلے کی زنجیر تمہاری آزادی ہے۔ جانتے ہو؟ لیکن ایسی بات ایسے انداز سے کی گئی تھی کہ ہمارے دلوں میں بیٹھ نہ سکی۔ ہم سمجھے کہ آزادی کے راستے کی رکاوٹ پڑوسی کا کتا ہے۔ آزادی کا دشمن باہر ہے۔ ہم نے اپنے اندر کے کتے کی طرف توجہ ہی نہیں دی، جس کے گلے کی زنجیر باہر کے کتے کے گلے کی زنجیر سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے مفکروں نے یہ تو کہہ دیا کہ انسان ایک مجلسی جانور ہے، لیکن انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ اگر انسان اپنی فطرت میں مجلسی ہے تو ظاہر ہے کہ میل جول کا محتاج ہے، تعلقات کا محتاج ہے، رشتوں کا محتاج ہے، اور کسے رابع، کسے کلرے، کسے ناباشدگی بہشت کا مفروضہ غلط ہے کہ انسان کے لیے بندھن اتنے ہی ضروری ہیں جتنی کہ آزادی۔ فیملی، مغربی تہذیب میں جو آج کریش تہذیب بنی ہوئی ہے، بنیادی طور پر بہت سی خوبیاں تھیں۔ طلب علم تھی، سائنسی تحقیق کا شوق تھا۔ یہ دونوں اوصاف انہوں نے مسلمانوں سے سیکھے تھے۔ اہل مغرب میں سادگی تھی، خلوص تھا، سچائی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ حرکت کی زد میں آ گئے۔ ایک بگولے نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہو کیئرز کا ایک میری گولڈ راؤنڈ چل پڑا۔ بے محابہ نا آزادی کا جنون پیدا ہوا۔ انہوں نے رفتار اور شدت کو اپنا لیا، بندنوں کی عظمت کو نظر انداز کر دیا اور کرپشن کو اس تہذیب کا مقصد بنا لیا۔ اب سمجھدار لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کب گئی، اب گئی کہ تب گئی۔ خوف زدہ ہیں، لیکن کوئی اس کریش کو بچا نہیں سکتا۔ اس بے محابانہ آزادی نے ہیومن سوسائٹی کی بنیادی سیل فیملی یونٹ کو توڑ دیا۔ صاحبو، آزادی صرف جنسی تعلق نہیں ہے۔ عام لوگ میاں بیوی کے تعلق کو لو ریلیشن شپ سمجھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ دراصل شادی ایک درس گاہ ہے جہاں افراد ایک دوسرے کے ساتھی بن کر جینا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں، پسندیدگیوں، ناپسندیدگیوں اور ایک دوسرے کے وہموں یعنی ارریشنل ایٹیٹیوڈ کو بھی برداشت کرنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعتوں میں ڈھل جانا سیکھتے ہیں، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں، رواداری سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنا سیکھتے ہیں، اور پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایثار اور قربانی پیدا کرنا سیکھتے ہیں، اور اپنی شخصیت کے نوکیلے اور چپتے ہوئے کونوں کو گول کرنا سیکھتے ہیں۔ تو ساتھیو، آج اس مختصر سی تحریر نے ہمارے دور کے سب سے بڑے کرائسس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز اس فیملی یونٹ کی قدر کریں، کیونکہ یہ ایک بنیادی اینٹ ہے معاشرے کی، اور اگر اینٹ ہی کچی ہوگی
اور اپنی جگہ پہ نہیں ہوگی تو پوری عمارت ہی کمزور ہوگی۔ ایک ایسی نسل آج تیار ہو چکی ہے جو کہ ٹوٹے ہوئے گھروں سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک اداس نسل ہے جس کی انجام خدا جانے کیا ہوگا، مگر یہ ایک دل دکھا دینے والا ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے جس کی اہمیت کو سمجھا نہیں جا رہا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ معاشی حالات ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، مگر یقین کریں کہ کوئی اور چیز فیملی یونٹ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ باقی سب چیزیں جو بھی ہوتی ہیں وہ اسی کی مضبوطی کے لیے ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں، مگر یہ اللہ کرے کہ ہم اس طوفان میں سے صحیح سلامت نکل آئیں اور ہم اس فیملی یونٹ کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اس کو مضبوط کریں تاکہ ایک مضبوط معاشرہ بنے۔ ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط قوم بنتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو بچائیے، اپنے خاندانوں کو بچائیے، اپنے خاندان کے افراد کی ایک دوسرے کی قدر کیجیے۔ یہ پیغام میری طرف سے تھا۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی کسی اور موضوع پہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔